الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے لیے ایمان کا ایک معیار بیان فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اور بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے ساتھ اپنے باپ سے، اولاد سے، ساری دنیا سے زیادہ محبت نہ کرو۔ گویا جب تک ایک مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوگی کہ جس کے مقابلے میں مخلوقات میں سے ہر ایک کی محبت ختم ہو جائے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا وہ۔ اور اسی معیار کو لے کر ہم میں سے ہر انسان دیکھ لے کہ میرے ایمان کی سطح کہاں تک ہے۔ ادھر انسان کی ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، دوستوں سے، عزیز اقارب سے ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو اسلام منع نہیں کرتا، اور محبت کی اقسام ہیں، سب آپ جانتے ہیں۔ ماں باپ سے جو محبت ہے اس کا ایک الگ انداز ہے، اولاد سے محبت ہے الگ انداز ہے، بیوی سے محبت ہے اس کا الگ ایک انداز ہے، لیکن ان تمام محبتوں سے اعلیٰ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے ان کی محبت آ جائے مقابلے میں، تو پھر مومن یہ دیکھے کہ کون سی محبت غالب ہے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں باپ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اولاد کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، بیوی کی محبت کو، مال کی محبت کو، کرسی کی محبت کو، تو پھر سمجھ لے کہ اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ یہ معیار ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ ان تمام محبتوں کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے آگے ہے، سب سے اونچی ہے۔
اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیے، یہ معیار ہے، دیکھ لو ذرا محبت کا معیار۔ ابھی تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو ایک موقع پر مسلمان کہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم کے لیے بھیجا، تو راستے میں ایک قبیلے نے غداری کر کے ان کو شہید کر دیا، اور ان میں سے 2 کو پکڑ کے مکے لے گئے، تاکہ وہ بدر میں جو ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے اس کا بدلہ لیں۔ ہر ایک نے اس کو خرید لیا۔ تو ان میں سے ایک حضرت خبیب بھی ہیں۔ تو جب ان کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ جی، انہوں نے کہا پڑھ لو بھائی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ غم نہ ہوتا کہ تم یہ کہتے کہ گویا موت سے بچنے کے لیے نماز لمبی کر دیے تو میں اور نماز پڑھتا، لیکن میں حاضر ہوں۔ اس موقع پر ابو سفیان جو بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، انہوں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہوتے تمہاری جگہ، یہ تجھے پسند ہے؟ ذرا محبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی محبت جان سے بھی زیادہ۔ انہوں نے فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، میں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں مجھے ان کا ایک کانٹا بھی برداشت نہیں ہے کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام کی۔ اور اس کے بعد اللہ کو نام لیے ہوئے وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی ہے، اور اس کے بدلے میں آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا۔ دنیا میں ایک ایسی لذت، روحانی لذت ملتی ہے جس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ ہے۔ حدیثی میں آتا ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اس مومن کو ایمان کی لذت مل گئی جس نے اپنے رب کو ایک مانا، رب کے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آتی ہے تو اس کو ایک ایسا سکون، لذت ملتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز، ہر مصیبت ہیچ ہو جاتی ہے۔ اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ سب جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، ایمان آ گیا، اللہ رسول کی محبت آ گئی۔ اب اس کا مالک عرب کی اور پھر مکے کی وہ گرمی کا زمانہ اور گرم ریت
اس پہ جا کے لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ صرف یہ نہیں، اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے ہیں، لیکن کیا مجال، وہاں تو دل میں وہ لذت آ چکی تھی اور اس کی کوئی پرواہ نہیں، زبان سے وہی احد 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 احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر ہوا، بھائی کیوں ظلم کر رہے ہو اس اللہ کے بندے، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تو پہلے تو اس نے الٹی سلٹی باتیں کی، تم لوگوں نے ہی تو اس کو بگاڑا ہے، اعوذ باللہ، وہ یہ بگاڑنا ہے، یہ بگاڑنا ہے۔ جیسے آج بے دین روشن خیال اپنے آپ کو سائل کرنے والے کسی دیندار کو دیکھتے کہ بگڑ گیا ہے جی، یہ کوئی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے وہ بگڑا ہوا ہے ان کے نگاہوں میں، تو اگر بہت تمہیں ترس آتا ہے تو خرید لو اس کو۔ سیدنا ابوبکر نے فرمایا ہاں کتنے میں؟ کہا اتنے میں، کہا یہ لو، ان کو آزاد کیا، اور یہ نہیں کہ ان سے خرید کے اپنا غلام بنا لیا، خریدا اللہ کے لیے آزاد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، ان کے مشہور تاریخی جملے ہیں، فرمایا ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ غلام کو سردار کہہ رہے ہیں، قریش کا اتنا بڑا انسان، یہ ہے اسلام جو چھوٹے لوگوں کو بھی ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے کہ وہاں پھر رنگ کی کوئی تمیز نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ مسلمان معاشرے کا ایک فرد ہے، اس میں اور ایک بڑے سے بڑے قریش کے سردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں جہاں یہ بڑے بڑے قریش کے سردار سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں بلال بھی کھڑے، وہیں سلمان فارسی بھی کھڑے ہیں، صہیب رومی بھی کھڑے ہیں، یہ ہے مساوات۔ اسلام نے یہ آ کر انقلاب پیدا کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو یہ دنیا کی ہر مصیبت یہ ہیچ ہو جاتی ہے۔ صحابہ کی زندگیاں، ان کی تاریخ پڑھیے، اب تو بھائی آپ کے لیے بھی کوئی حجت نہیں، کوئی عذر نہیں، علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کو مقامی زبان اردو میں بہترین طریقے سے کر دیا ہے۔ پڑھو بھائی پڑھو، اگر دین سے محبت ہے تو پھر آپ کو ان کی زندگیوں سے محبت ہوگی، صحابہ کی زندگیوں سے محبت ہوگی، تو یہ معیار ہے۔ ہم دیکھ لیں اپنے ایمان کو کہ ہمیں جہاں یہ ان محبتوں کا مقابلہ آتا ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایک طرف بیوی کچھ اور کہہ رہی ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، باپ کچھ اور کہہ رہا ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایک طرف حاکم کچھ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے ایمان کا۔ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دی ہے، واقعی آپ مومن ہیں، لیکن آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دے رہے ہیں، باپ کو ترجیح دے رہے ہیں، حاکم کو ترجیح دے رہے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ اسی پر آپ خود اندازہ لگائیے، اگر کسی کا باپ، کسی کی ماں اس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور اس ملک میں کوئی قانون ہے، تعزیرات ہیں ان جرائم کے، اور اس کا باپ، اس کی بیوی یا بیٹی یا وہ جا کر عدالت میں دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ اس نے میری حتیٰ کی عزت کی ہے، اور جج انصاف کے ساتھ ان دلائل کو سنتا ہے اور پورے کارروائی مکمل کر کے اس کے ہاں ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے،
اور اس مجرم کو جیل بھیج دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس کے بعد اگر آپ یہ سنیں کہ اس کا بیٹا جس کے باپ کی وجہ سے اس نے اس کو جیل بھیجا ہے، اب بیٹا صاحب جا رہے ہیں جیل میں اس سے معذرت کرنے کے لیے، تو یہ کیا اس بیٹے کو آپ اس کے باپ کا واقعی بیٹا کہیں گے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں باپ کی کوئی عزت احترام نہیں۔ تو جب باپ کے ساتھ اگر کوئی یہ معاملہ کرے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اخلاق سے آ رہی ہے، انسانیت سے آ رہی ہے، سب کچھ جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایک مجرم نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اس نے ایک جرم کیا ہے، ایک مجرم نے، اور دلائل کے ساتھ اور ہر پورا کارروائی عدالتی کرتے ہوئے جج نے ایک فیصلہ دیا، اس کو جیل بھیج دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اب وہاں جا کر اس سے معذرت کی جا رہی ہے، اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پوری فیملی کو بھیجا جا رہا ہے، تو یہ ایمان ہے؟ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ پورے آرڈیننس کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں بے دینوں کی طرف سے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اور کوشش ہو رہی ہے اس کو ختم کر دو، وہ قادیانیت والے کو ختم کر دو، تاکہ جو کوئی کفر کرنا چاہے کفر کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں تو ایسے لوگ مجرم ہوں گے، لیکن مسلمان بھی کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے یہ کوشش کی، اور ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اس طرح کی حرکت ان سے نہ ہو، وگرنہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ملعون ہوں گے، آخرت میں بھی ملعون بنیں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں جب اٹھو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، کس منہ سے وہاں تم جاؤ گے پانی مانگنے کے لیے؟ حشر کے دن اور حساب کتاب کے دن جب آپ کی سفارش ہوگی، کس منہ، کون سا منہ دکھاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے اگر تمہیں اس کفر پہ ہی رہنا ہے تو پھر مسلمانوں کی یہ کرسیاں چھوڑ دو، پھر تم مسلمانوں کے حاکم نہیں ہو، تم اقلیت کے ہو، ادھر انہی کے ساتھ چلے جاؤ۔ مجھے یاد پڑا ہمارے شیخ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، وہ اس وقت امیر تھے، ادھر پارلیمنٹ میں ہمارے علماء اور دوسرے مسلمان ممبر وہاں کوشش کر رہے تھے، قادیانیوں کو بلایا گیا، سوال جواب ہوئے، اور یہاں تک کہ ان کا کفر، ان کی اسلام کے خلاف سازشیں اتنی واضح ہو گئیں کہ پارلیمنٹ کا ایک ایک ممبر جاہل سے جاہل وہ کہتا تھا کہ مرزا تو ایک شریف انسان ہی نہیں ہے، پیغمبری تو بڑی اونچی چیز ہے، شریف انسان نہیں۔ اس لیے کسی ایک نے مخالفت نہیں کی، بالاتفاق قرارداد ہوئی، قانون پاس ہو گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، تو یہود، نصارہ، ہندو، سکھ اسی فہرست میں ان کا نام آ گیا۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے خود ایک مجلس میں فرمایا کہ جس دن یہ قانون پاس ہونے والا تھا، اس رات کو
شاہی مسجد میں بہت بڑا اجتماع تھا مسلمانوں کا، لاکھوں کی تعداد میں. تو حضرت کا اس میں بیان بھی تھا. فرمایا کہ میں نے کہا اگر موجودہ حکومت ہماری بات نہیں مانتی تو کل سے یہ قادیانیوں کی حکومت ہے، ہماری حکومت نہیں ہے. لیکن اللہ نے بہرحال، ان کی قسمت اچھی تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کی وجہ سے پھر وہ قانون پاس ہو گیا. اللہ سب کو جزائے خیر دے جس نے بھی کیا. تو یاد رکھیے، جو لوگ ان قوانین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور دنیا کے اندر بھی اللہ، اللہ کے رسول، یہ اللہ کی مخلوق کی لعنتوں کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ملک اسلام کے نام سے بنا ہے اور اسلام کے نام اسی پر قائم رہے گا اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب تقسیم ہوئی ہے تو یہ تقسیم زبان پہ ہوئی تھی یا دین پہ ہوئی تھی؟ دین کی وجہ سے. تو گویا اس کی بنیاد ہی لاکھوں انسانوں نے، مسلمانوں نے، مرد، عورتیں، بچے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ اس کے لیے دی تھی. آپ ان سے غداری کر رہے ہیں، کل ان کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کے اندر دین ہو، دین کا بول بالا ہو، اس میں تمہاری بھی بقا ہے. ہمارے حضرت بن نوری رحمہ اللہ اس منبر سے فرمایا کرتے تھے اپنے اس وقت کے حاکموں کو کہ اسلام پر عمل کرنا آپ کی سیاسی ضرورت بھی ہے. بھائی مشرقی پاکستان تھا، مغربی، ہزاروں میل دور، ایک ٹکڑا ایک ادھر، دونوں کو کون سی چیز جوڑی ہوئی ہے؟ درمیان میں دشمن پڑا ہوا ہے. زبان الگ، عادات الگ، ایک دین ہی تو تھا جس نے ہم نے کو جوڑا ہوا تھا. اس لیے فرمایا جتنا دین پہ عمل کرو گے یہ رابطہ اور یہ تعلق مضبوط ہوگا. اس لیے دین کو مضبوطی سے پکڑو. لیکن اس وقت بھی کوتاہیاں ہوئیں جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے. بہرحال میں اس موقع پر خود بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے بھی اپنے ان حکمرانوں کو اور اسمبلی کے ممبروں سے بھی کہوں گا کہ اگر اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کامیاب نہ ہونے دیں، وگرنہ آپ اللہ کے بھی مجرم ہوں گے اور اس عوام کے بھی مجرم ہوں گے. اور میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ پچھلے جمعے کو ہمارے خطیب صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، اس کا حق ادا کر دیا ہے. دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن، انسانیت کے محسن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں ایک امت بنایا ہے. وہ عرب جو ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے ان کو آ کر ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور ایک امت بنا دیا. اس میں کالے، گورے، عرب، عجم کا کوئی فرق نہیں ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. یہ تمہاری ایک امت ہے اور میں تمہارا ایک رب ہوں، میری عبادت کرو. ایک امت، اس امت کا ایک رب ہے جو ہمیں جمع کرتا ہے. توحید، ہمارے ایک دین اور ایک اسلام ہے جو ہمیں جمع کرتا ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ہمارے رسول اور نبی ہیں. ہمارا قرآن کتاب ایک جو ہمیں سب کو جمع کرتا ہے. ہمارا قبلہ سب کا ایک، دنیا میں جہاں کی چلے جاؤ سب مسلمان ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اس سے مشرق میں ہیں، ہم یوں کر کے، جو مغرب میں ہیں وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. شمال والے یوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جنوب والے ادھر سے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں.
اور وہاں جا کے دیکھو ایک امام ساری دنیا کے عرب عجم کورے کالے گورے ایک صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وحدت۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اقوام غیر مسلم اس مساوات کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے، اور بعض کفار ملکوں نے سعودیہ کا ٹی وی بند کر دیا ہے تاکہ لوگ متاثر نہ ہو۔ دیکھو یہ ہے مساوات، یہ ہے۔ ہمارے ایک شیخ تھے جو ہمیں تاریخ بھی پڑھاتے تھے، مولانا لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کے موقع پر اس امت کی نمائش ہوتی ہے، اگر تمہیں دیکھنا ہو اس امت کو، اس امت میں کیا کیا لوگ ہیں، کہاں کہاں سے لوگ ہیں، وہاں جا کے دیکھو بھائی۔ وہاں آپ کو مشرق میں جاپان کا بھی ایک مسلمان ملے گا، فلپائن کا بھی، انڈونیشیا، ملیشیا، اور امریکہ سے بھی ملے گا، یورپ کا ملے گا، افریقہ کے کالے بھی ملیں گے، اور پاکستان ہندوستان امت کی نمائش ہو رہی ہے، سب اللہ کے سامنے کھڑے۔ یہ بھائی ایک امت، لہذا جو سازشیں ہو رہی ہیں اس امت کے خلاف ہو رہی ہیں، اور وہ اعداء اسلام چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں لگا دیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، کبھی مسجدوں میں حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی مزاروں پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی مدارس پہ ہو رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہر مکتب فکر کے عقلاء سب نے ہمیشہ اس کی مذمت کی اور کہا کہ یہ سازشیں ہیں۔ یہ غلط ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف کر رہا ہے۔ کوئی مسلمان اللہ کے گھر میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان دینی اداروں میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان مزارات پہ یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، مساجد، مدارس، مزارات یہ امت کا سرمایہ ہیں، امت کا سرمایہ ہیں۔ کوئی مسلمان ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ دشمنوں کی حرکتیں ہیں جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بات جذباتی کہہ دیتے ہیں جو مزارات کے مخالف ہیں وہ کراتے ہیں، اعوذ باللہ، کوئی مخالفت نہیں۔ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے ان غلط کاموں کی کرتا ہے جو مزارات پہ ہوتے ہیں، جن کو تم بھی کہتے ہو کہ غلط ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ تو اگر کوئی کہتا ہے بھائی جاؤ سنت کے مطابق زیارت کرو، وہاں اللہ سے دعا کرو، برکت کی جگہ ہے، اور سجدے مت کرو، تو اس میں اس کی معنی مخالفت کیا ہے بھلا؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بغداد شریف میں صدام کے زمانے میں ہر سال کانفرنس ہوتی تھی، تو ہر مکتب فکر کے جاتے تھے، مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جایا کرتے تھے، میرے ساتھ بڑی شفقت تھی ان کی۔ ایک دن یہ ہوا کہ کسی پروگرام میں ہم جا رہے تھے بس میں، تو دائیں طرف جو سیٹیں ہوتی ہیں اس پہ حضرت بیٹھے تھے، ان کے دائیں طرف ان کے سیکرٹری بیٹھے تھے، اس طرف میں بیٹھا تھا، یہ سیٹ خالی تھی۔ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج میں نے عجیب مشاہدہ دیکھا، عجیب مشاہدہ ہوا میرا۔ میں نے کہا مولانا خیر تو ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آپ کے مولانا اسد مدنی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مریدوں کو پتہ چل جائے تو، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا حضرت اب تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم مزارات کے خلاف نہیں ہیں، اور ہمارے بزرگ نہ یہ کہ زیارت کرتے ہیں بلکہ وہ روحانی طور پر فیوز حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا نا، ہم تو بھائی غلط کاموں سے روکتے ہیں، سجدے مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، کہنے لگے ہمارے یہاں بھی تو سجدہ حرام ہے یہ،
اور میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں ان کے مریدوں کو، میں نے کہا ان کے مریدوں کو پتہ ہے اور آپ جانتے نہیں ہو سکتے کہ ان کے ایک دو مرید کسی کونے میں بیٹھے ہوئے وہ بھی مراقبہ کر رہے ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کوئی مسلمان مزاروں کے خلاف نہیں ہے، ہاں جی، ہاں مزاروں پہ جو غلط کام ہوتے ہیں وہ غلط ہے، ان کو آپ بھی غلط سمجھتے ہیں، تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے اعداء اسلام کی طرف سے ہو رہا ہے۔ دشمنان اسلام آپ میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہر وہ جماعت جس کا اسلام کی طرف نسبت ہے، دشمن وہ دشمنوں کا دشمن ہے۔ آخری بات، ابھی محرم آ رہا ہے، محرم الحرام۔ جب محرم آتا ہے تو کھلبلی بچ جاتی ہے، خاص طور پر ہماری انتظامیہ میں، گویا ایک مصیبت آ رہی، اعوذ باللہ، وہ سمجھتے ایک مصیبت آ گئی، محرم آ گیا، یہ اجتماعات ہو رہے ہیں، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، کوئی یہ رواداری اور یہ رواداری اور یہ اور یہ اور یہ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے جو چیز عبادت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، وہ کبھی تشویش کا ذریعہ نہیں بنتی۔ عبادات تو ہمیں جوڑتے ہیں، عبادت محبت پیدا کرتی ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کا ہفتوار اجتماع، یہ جمعے کا کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں انسان، نہ حکومت کو فکر، نہ انتظامیہ کو کوئی فکر ہے، نہ عوام میں کوئی تشویش ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے گھر میں آ کر محبت پیدا ہوتی ہے، یہاں نفرت پیدا نہیں ہوتی بلکہ محبت بڑھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تم کھڑے ہو جاؤ نا صفوں میں، قریب قریب کھڑے ہو، سیدھ میں، قریب قریب سیدھ میں، اور آگے پیچھے نہیں، اس لیے کہ جتنا سیدھ میں کھڑے ہوگے اتنے ہی تمہارے دلوں کے اندر بھی وہ اتحاد پیدا ہوگا، آگے پیچھے ہوگے تو دلوں میں افتراق پیدا ہوگا، اس لیے صفوں کو سیدھی بناؤ، اس کا اثر تمہارے دلوں پہ پڑے گا۔ تو مسجد عید کا ہے دن ہے، عید آتی ہے سارے خوش ہو رہے ہیں، عوام بھی خوش ہو رہے ہیں اور انتظامیہ بھی خوش ہو رہی ہے، کوئی تشویش نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ محرم آیا تشویش، ہر طرف یہ ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہم محرم میں کرتے ہیں اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رسوم ہے، رسوم سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، عبادت سے بے چینی پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کے اندر بھی اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، میں حکومت والوں سے کہہ رہا ہوں، تو آپ ایسے قواعد بنائیں کہ جس کی وجہ سے یہ تشویش بھی ختم ہو جائے۔ میرے سامنے عراق کی مثال ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عراق کے اندر تقریباً اگرچہ اکثریت اہل سنت کی ہے لیکن دوسروں کی بھی کافی وہ ہے تعداد ہے، لیکن جب وہاں فوجی حکومت آئی، صدام سے پہلے کی بات، فوجی حکومت آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ جلوس اور یہ اس قسم کے جو رسوم ہیں اس سے امت میں افتراق پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک آرڈر کیا کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے اپنی حسینیہ میں کرو، ہمارے ہاں امام باڑہ کہتے ہیں، وہاں حسینیہ کہتے ہیں، ان کے مرکز جو ہے، جو کچھ کرنا ہے اس کے اندر کرو، باہر نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی آخری دور تک بالکل سکون رہا اور عوام کے اندر بھی ایک محبت کی فضا تھی۔ جی ہاں، اب یہ باہر سے جب یہ ظالم آئے
اور انہوں نے تباہ و برباد کیا، وہاں جا کر یہ دوبارہ یہ چیزیں شروع ہو گئیں، اور وہی اس کے اثرات بھی اب آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ خود اس فرقے کے جو عقلاء ہیں وہ خود اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عالم ہے ڈاکٹر موسیٰ موسوی، آج کل امریکہ میں ہے، ایران سے بھاگا ہے، اس کے خلاف ہو گئے تھے سچ کہنے سے، اب وہ وہاں رہتا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے والد عراق کے بہت بڑے مجتہد تھے، تو وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ 10 محرم کو جلوس گزر رہا تھا اور میرے والد بوڑھے تھے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، مجھ سے کہتے ہیں کہ موسیٰ، میں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں موسیٰ جی یہ بتاؤ کہ حضرت حسین علیہ السلام شہید ہوئے یا نہیں؟ میں نے کہا بے شک شہید۔ پھر کہا موسیٰ جی فرمائیے یہ بتاؤ کہ حضرت حسین علیہ السلام اس وقت جنت میں جنت کی نعمتیں سے منتفع ہو رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا بے شک۔ کہا یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ مت کہو جی۔ تو خود ان کا ایک بہت بڑا مجتہد کہہ رہا ہے کہ وہ تو شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے، اس کے نام پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی شعر بھی تو ہے نا، ہم زندوں کی ہیں وہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ کا قرآن تو کہتا ہے شہید، اور شہیدوں کو مردے مت کہو، زندہ ہیں، ان کے نام پہ یہ کرنا اور پھر اس کی وجہ سے فسادات ہوں، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پچھلے سال جو افسوسناک واقعات ہوئے تو علماء تو کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن سیاسی بڑے بڑے عقلاء نے بھی نصیحت کے طور پر کہا کہ بھائی یہ کوئی دین کا مسئلہ تو ہے نہیں، آپ رضاکارانہ طور پر یہ جلوس مت نکالے، آپ اپنے اپنے دائرے میں جو مرضی کریں، لیکن جلوس نہ نکالیں جس سے یہ دوسروں کو موقع، فسادیوں کو بھی موقع ملتا ہے اور دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے بہرحال جب میں جوان تھا تو ہمارے کمشنر صاحب نے اس وقت جو تھے سب کو بلایا، مختلف مکاتب فکر کو، میں بھی گیا اس وقت تو بہرحال باتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھیے محرم بھی قابل احترام، حضرت حسین قابل احترام، تو ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ سنتے رہے ہم، میری باری آئی تو میں نے کہا کہ دیکھیے بے شک محرم جب سے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے اور اس کا نظام میں 12 مہینے بنائے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور 12 مہینے میں 4 حرمت والے ہیں جن میں محرم بھی ہے۔ یہ میں عوام کی ایک وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم اس لیے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے، نہیں بھائی، پہلے سے وہ 4 مہینوں میں ایک یہ مہینہ ہے حرمت والا، ہاں اس کے اندر آپ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کی محبت، ان سے تعلق، یہ ہمارا جزو ایمان ہے۔ باقی رہا یہ جلوس، یہ رسوم ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو پھر عبادت میں تو جتنا آدمی آگے بڑھے ہے نا، اگر عبادت ہوتی تو ہم، میں نے کہا 0 پوائنٹ سے حیدرآباد تک پیدل چلتے، وہاں تو نکالتے، عبادت جو ہوئی۔ اور اگر اپنے آپ کو مارنا پیٹنا عبادت ہوتا تو ہم اپنے آپ کو گولی سے مارتے، لیکن عبادت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد کیا ان کے اہل بیت نے، اس کے بعد بڑے بڑے علماء نے کبھی یہ جلوس نکالے ہیں؟ کبھی یا انہوں نے بڑے بڑے حضرات کے خلاف کوئی
لب کشائی کی ہے۔ ہاں میں نے پھر ساتھ یہ ایک بات بھی کہی، پورے مجمع تھا، میں نے کہا دیکھیے جس پاکیزہ ہستیوں کے نام پر ہم جلوس نکالتے ہیں، اگر آپ اپنی زبان کو بھی پاکیزہ کر لیں، خدا کی قسم کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آپ زبان پاکیزہ کر لو، کوئی جھگڑا نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کسی امام نے، کسی بزرگ ہستی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ بنوری ٹاؤن سے جب جلوس گزرے گا، جب تک کہ کھڑے ہو کر تم تبرہ بازی نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا عبادت پوری نہیں ہوگی؟ کسی مہذب دنیا میں، کسی مہذب مذہب کے اندر کسی کو گالی دینا اور بزرگوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ بھائی زبانوں کو صاف کرو۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تمام 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سب سے ہمیں محبت ہے۔ محبت جب تک کہ محبت نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے، آپ ہر خاندان میں دیکھیں گے انبیاء کے نام، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا نام رکھتے ہیں نا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، مریم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی عیسائی کے ہاں، کسی یہودی کے ہاں جا کے پوچھو، اپنے بیٹے کا نام محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رکھتا ہے، فاطمہ، عائشہ رکھتا ہے؟ بتاؤ متعصب کون ہے؟ ہم ہیں یا وہ ہیں؟ یہ ان کا پوپ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنی وہ یاد آئی، وہاں سے سفارشیں کر رہا ہے، لیکن اس کو ڈاکٹر عافیہ یاد نہیں آئی۔ وہ انسان نہیں ہے۔ کفار کو، اپنے دشمنوں کو پہچانو مسلمانوں، ان کے ہاں جنگل کے درندوں کے حقوق ہیں اور مسلمانوں کے حقوق نہیں ہیں۔ بغداد پہ جب بمباری ہو رہی تھی ان ظالموں کی، اور ہزاروں مرد، عورتیں، بچے، چیتڑے ان کے اڑ رہے تھے، وہاں ان کی تنظیمیں حقوق کی اعلان کرتی ہیں ان خبیثوں کو، ان درندوں کو جو اوپر سے مار رہے تھے، کہ خیال کرنا وہاں چڑیا گھر بھی ہے، اس میں جانور بھی ہے۔ گویا جانور کی قیمت زیادہ ہے، مسلمان کی قیمت نہیں ہے۔ ان کے پوپ کو یاد نہیں آیا کہ ہمارے ہاں تو یہ احترام ہے، اور وہاں ڈنمارک میں اس بدبخت نے، ملعون نے، جب وہ خاکے شائع کیے ہیں، اس کو نصیحت ہی کر دیتا، بھائی برا کام ہے، ایسا مت کرو، تو اس بگڑے ہوئے مذہب کا سب سے بڑا انسان ہے نا، تیرا تو فرض ہے کہ سارے ادیان اس کا احترام کرو۔ بھائی ہمارے یہاں بھی احترام ہوتا ہے، اس کا بدلہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے، اس کا بدلہ دو تم، لیکن نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا۔ مسلمان چاہے کتنی ان پہ ظلم ہو، اسے کچھ نہیں کہنا۔ اور اپنا ایک مجرم، وہ بھی مجرم اگر بے گناہ ہوتا تب بھی چلو بھائی کوئی بات ہے، ایک مجرمہ جو قانون کی مجرم، دین کی مجرم، اس کی سفارشیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال میرے بزرگوں اور بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے دشمن کو پہچانو، اور یاد رکھو ہم ایک امت ہیں، ایک امت۔ یہاں بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک غیر مسلم کونسلیٹ آیا، ایک غیر اسلامی ملک کا ایک کونسلیٹ آیا، مجھ سے کہا کہ آتے ہی سوال کیا کہ آپ میں اور فلاں جماعت میں کیا فرق ہے؟ تو پہلے میں نے فوراً اس سے کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے، جو ہمارا داخلی معاملہ ہے۔ خیر اس کے بعد تھوڑی بات کے بعد میں نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو ہم سب ایک ہیں، ایک، تمہیں پتہ ہے ہمارا رب ایک، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا قبلہ ایک، اور پھر ہم سب حنفی ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں ہمارے سب کے تاج ہیں۔ باقی بچا کیا؟ تم بتاؤ باقی کیا بچا؟ ہم سب ایک ہیں۔ تو دشمنوں کو یہ بتاؤ کہ ہم سب ایک ہیں۔ اس لیے عرب کے اندر ایک مشہور مقولہ ہے کہ جو ہماری متفق علیہ چیزیں ہیں اس پہ ہم جمع ہو جائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو معمولی چیزیں ہیں اس میں ایک دوسرے پر کے ساتھ تسامح کریں ہم۔ جی نجتمع علی ما اتفقنا
وَنَتَسَامَحْ فِي مَا اخْتَلَفْنَا، بنیادی چیزوں پہ جمع ہو جاؤ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو، نرمی کرتے رہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت میں آگے بڑھیں، اور محبت کا علاج یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ ان المحب لمن يحب يطيع، جو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر اس کی ہر بات مانتا ہے، ہر بات میں ہم دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اور مسلمان بن کے رہیں۔ المومن المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، خود بھی اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا کہ دوسرے اس پہ ظلم کرے، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں جانتا۔ مسلمان بن کے رہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے